بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب صبر و تحمل کا مذاکرہ 22 جنوری سن 2022 گوگا کے اندر مستورات۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایک بات تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ یہ محنت نبیوں والی محنت ہے، اور یہ محنت وہی کرتے ہیں جن کو اللہ منتخب کرتے ہیں۔ یہ محنت نبیوں والی محنت ہے، اور اس محنت کو وہی لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ منتخب فرماتے ہیں۔ وہ خوش نصیب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم جیسوں سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور دوسری طرف استغفار کی کثرت رکھیں۔ اپنے دل کو بار بار یہ سمجھاتے رہیں کہ دیکھ تو اس کام کے قابل تو نہیں ہے، یہ تیرے اللہ کا احسان ہے کہ یہ تیرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تیرے جیسی بندی کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا ہے، ورنہ میرے اندر کوئی ایسی صفات نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں اللہ کے دین کا کام کر سکوں، کیونکہ یہ کام تو صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے اندر صفات ہوتی ہے، جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہے، جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، اللہ اس سے کام لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کام کرنا اصل نہیں ہے، کام کا قبول ہو جانا یہ اصل ہے، کہ ہم کام کے لیے قبول ہو جائیں۔ اور حضرت فرماتے پرانے وہ نہیں ہیں جو 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں، پرانے تو وہ ہیں جن کی زندگیاں صفات سے بھری ہوئی ہو۔ اور دعوت کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی اللہ کے یہاں ضرورت ہے وہ صبر ہے۔ کہ آج ہمیں جو مذاکرہ کرنا ہے وہ صبر و تحمل کا، کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے میری بہنوں، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ہر نبیوں کو پہلے صبر سکھایا۔ اس لیے آپ دیکھو گی کہ ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی ہے، ہر نبی سے۔ خود میرے اور آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ کہ ہر نبی کو دعوت دینے سے پہلے اللہ نے ایسا کام کروایا جس سے ان کے اندر صبر آئے، کیونکہ بکریاں چرانا یہ بڑا صبر کا کام ہے۔ کہ بھینس ہے، بیل ہے، یہ ادھر ادھر ہو جائے، آپ ڈنڈا مار دو، لیکن بکریاں ایسی نازک ہوتی ہیں کہ اس کو آپ مار بھی نہیں سکتے، اور یہ بڑی شرارتی ہوتی ہے۔ ان کو لے کر چلنا اور ان کو سنبھال کر چلنا یہ بڑے صبر والے کا کام ہے۔ اور دوسری بات، بکریاں چرانے سے اندر میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں چرانے والے کے اندر عاجزی آتی ہے، اور گھوڑے سوار کے اندر تکبر آتا ہے، اور شیر اور چیتے کی کھال پر سفر کرنے سے دلوں میں سختیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اثرات ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر نبی کو اللہ نے بکریاں چروائی، کیونکہ ہر نبی کو صبر کی ضرورت ہے۔
اور نبیوں کا کام کرنے والے کو بھی صبر کی ضرورت ہے کہ پورا کام صبر پر ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو تقوی کے ساتھ شمار کیا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں، کہ اپنے اندر صبر ہو، اپنے اندر نرمی ہو. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ میں ایک قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں جو نبیوں والا کام کرے گی، مگر اس کے اندر علم بھی نہیں ہوگا اور حلم بھی نہیں ہوگا. علم کہتے ہیں معلومات کو اور حلم کہتے ہیں صبر کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اگر اس کے اندر علم بھی نہیں ہوگا اور حلم بھی نہیں ہوگا تو وہ دعوت کا کام کیسے کرے گی؟ مطلب دعوت کا کام کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. ایک تو علم ہونا چاہیے، بے علم ناتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے تو آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، تو اللہ کی بڑائی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ علم تو عمل کا امام ہے، اگر امام ہی نہیں ہے تو نماز کیسے قائم ہوگی؟ کہ جماعت کو قائم کرنے کے لیے امام کا ہونا شرط ہے. ایسے ہی میری دینی مار بہنوں، علم عمل کا امام ہے، علم کے بغیر عمل درست ہی نہیں ہوگا. تو ایک تو علم ضروری ہے اور دوسرا حلم، کہ آدمی حلیم بنے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب ان کے اندر علم اور حلم نہیں ہوگا تو وہ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ یہ قوم جب دعوت کا کام لے کر کھڑی ہوگی تو میں اپنے علم میں سے علم دوں گا اور اپنے حلم میں سے حلم دوں گا. کہ اللہ دیں گے برداشت کرنے کی طاقت اپنی برداشت میں سے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا اللہ ہے، جو اتنی ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے کہ یہ کافر ان کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. کہ کافر یوں کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اللہ اس کو برداشت کرتا تھا کہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے اللہ ہے، اور اللہ اپنے برداشت میں سے تم کو برداشت کی صفت دیں گے. اسی لیے میری بہنوں، جیسے جیسے ہمارا وقت آگے بڑھ رہا ہے ہمارے اندر یہ صفات ترقی کرنی چاہیے کہ ہم صبر کرنے والی بنیں. ایک صبر ہوتا ہے حالات پر، اور ایک صبر ہوتا ہے تکلیفوں پر، اور ایک صبر ہوتا ہے بیماریوں پر، اور ایک صبر ہوتا ہے گناہوں سے پرہیز کرنے پر. اللہ اکبر. ہاں، کہ ایک تو ہمارے اندر صبر اس درجے کا ہو کہ ہر حال کو ہم برداشت کرنے والی بنیں. اب اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی. کیا ہوا کہ آج نیند نہیں آئی؟ مکان کے بدلنے سے نیند نہیں آتی. کبھی رات کو گرمی نے پریشان کیا، کبھی رات کو مچھروں نے پریشان کیا. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا. تو سفر میں اس قسم کی تکلیفیں آئے گی. کبھی کھانے کے اعتبار سے تکلیف آئے گی کہ چاول والوں کو روٹی ملے گی، روٹی والوں کو چاول ملے گا. کبھی کھانا نہیں ہوگا، ایک ٹائم بھوکا بھی رہنا پڑے گا. ہم ظہر کے پہلے کھانے کے عادی ہیں، ہم تو 11:30 12 بجے کھانے کے عادی ہیں، اور یہاں پر تو 2:30 بجے تک کھانا نہیں آ رہا. اب یہ ساری حالات جو آ رہے ہیں اس پر صبر کریں، اس کو برداشت کریں.
اور برداشت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ برداشت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی یا مستورات اپنی زبان پر کوئی شکایت کا لفظ نہ لاویں، ورنہ لوگ برداشت کر کے بھی شکایت کرتے ہیں، جی ہمارے تو مزاج کے خلاف ہیں مگر ہم تو برداشت کر رہی ہیں۔ لو اب سنا دیا تم نے، نہیں، جو حال آویں، جو پریشانی آویں اس کو صبر کریں، اس صبر پر اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ داعی کا تکلیفوں پہ صبر کرنا، داعی کا تکلیفوں پہ صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعوت دی اور طائف والوں نے نبی کو ستایا اور نبی نے اس تکلیف پہ صبر کیا، اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ طائف کے بچے کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہاں، بچے کو ہدایت ملی کہ داعی کا تکلیف پہ صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب ہے۔ ہم صبر سیکھیں اس راستے میں، شکایت نہ کریں بلکہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے حالات کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ مخلوق کے سامنے کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو محتاج ہے بیچارے، یہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، قسم خدا کی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کسی مخلوق کے سامنے کبھی شکایت کا دروازہ نہیں کھولنا، بلکہ موت تک اپنی عادت بناؤ کہ ہم تو صبر کے ساتھ چلیں گی۔ ہاں، اور ایک صبر یہ ہے، سنو، ایک صبر یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کرنے میں صبر کریں، یہ بھی صبر ہے، کہ اس پر بھی اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کی بندی نیکی کا ارادہ کرتی ہے، اللہ اس کے نام عمل میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور وہ اس نیکی کو عمل کرتی ہیں، اللہ 10 گنے سے لے کے 700 گنے تک اس کے عمل نامے میں ثواب لکھتے ہیں۔ اور ایک اللہ کی بندی گناہ کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ اس کے نام عمل میں گناہ نہیں لکھتے، لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اگر وہ گناہ کر لیتی ہیں تو اس کے نام عمل میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ سے بچ جاتی ہیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیتی ہیں تو بھی اللہ اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ نیکی کس کے بدلے میں؟ کہا کہ یہ اس خوف کے بدلے میں جس کی وجہ سے اس نے گناہ کرنے کو چھوڑا ہے۔ کہ گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہم صابر بنیں، صبر کرنے والی بنیں۔ اب اللہ کے راستے میں نکل کر حالات ایسے ہمارے خلاف، طبیعت کے خلاف آئیں گے، احکامات طبیعت کے خلاف آئیں گے، اللہ آزمائیں گے۔ کبھی ہماری ساتھی بہنوں کی طرف سے حالات آئیں گے، کبھی مقامی بہنوں کی طرف سے حالات آئیں گے، کبھی ہمارے محرموں کی طرف سے حالات آئیں گے، لیکن یہ حالات آزمانے کے لیے آئیں گے کہ یہ اللہ کی بندی کتنی پکی ہے۔ کیونکہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہم ٹھوک کر لیتی ہیں، مضبوطی دیکھتی ہیں، ایسے اللہ بھی اپنے دین کے کام کے لیے، منتخب کرنے کے لیے ہمیں حالات ڈال کر آزمائیں گے۔ ہاں، اس لیے ہم اللہ کو صابر بنیں، صابر بن کر بتاویں، شکایت نہ لاوے زبان پر، خوب صبر کرنے والی بنے۔ کہ وہ فضائل حج کے اندر 37 نمبر کا قصہ ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ کا، وہ قصہ پڑھیں، عجیب قصہ ہے وہ۔ کہ ایک عورت ابو الحسن سراج کو ملی اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس نے کہا واللہ
اس پر کوئی حال نہیں آیا، اس کی وجہ سے اتنی خوش ہے۔ اس نے کہا تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں تو غموں میں جکڑی ہوئی ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر تھے، وہ قربانی کی بکری ذبح کرنے لگے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم دیوار کی آڑ میں جا کر ذبح کر لو، بچے ڈر نہ جائیں۔ وہ دیوار میں آڑ میں جا کر ذبح کرنے لگے تو میرے چھوٹے لڑکے کو بڑے لڑکے نے یوں کہا کہ تجھے بتاؤں ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ یہ کہہ کر اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا اور خود ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے باپ بھی مر گیا اور بڑے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ میں دروازے تک دیکھنے کے لیے گئی کہ شاید میرے شوہر کا کچھ پتا چلے، تو میرے گود کا بچہ وہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچا جو جوش سے پک رہی تھی، اس نے ہانڈی کو ہلایا، وہ پکتی پکتی اس پہ گر گئی اور اس کے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ اور میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے یہاں تھی، جب اس کو اس قصے کی خبر پہنچی تو وہ بھی گر گئی، موت اس کے بھی مقدر میں تھی، وہ بھی مر گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے درمیان میں اکیلی کو چھوڑ دیا۔ ابو الحسن سراج کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان حالات پر صبر کس طرح آیا؟ تو اس نے کہا کہ صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کیا تو صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ کوئی رونا چلانا نہیں، کوئی ماتھا پیٹنا نہیں، کوئی ماتم نہیں، بلکہ میری بہنوں یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ کہ صحابیہ کے واقعات آپ پڑھیں، صحابیہ کے واقعات پڑھیں کہ بچے کا انتقال ہوا ہے اور اس بچے کے انتقال پر اس عورت نے ایسا صبر کیا کہ اپنے شوہر کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اور دوسرے دن صبح میں بڑی محبت سے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں بتاؤ کوئی چیز کسی کے پاس امانت ہو اور وہ اپنی چیز واپس مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے نہیں دے دینا چاہیے؟ شوہر نے کہا بالکل دے دینا چاہیے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ ہمارا بچہ اللہ کی امانت تھا، رات کو اللہ نے واپس لے لیا۔ ایسا صبر ہمارے اندر ہو۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کہ بعض مرتبہ آدمی کی مدد صبر پر ہوتی ہے، کہ ہلاکت صرف بدعا پر نہیں ہوتی بلکہ بعضوں کی ہلاکت کے فیصلے سامنے والے کے صبر پر ہوتے ہیں، کہ بعضوں کا صبر اس کو ہلاکت پہ پہنچا دیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے ایک مشرک کو دعوت دینے کے لیے بھیجا اور اس مشرک نے جواب میں یوں کہا کہ تمہارا معبود سونے کا ہے یا تانبے کا؟ مذاق اڑائی۔ اس قاصد نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا اے اللہ کے نبی اس نے تو یوں کہا کہ تمہارا معبود سونے کا ہے یا تانبے کا؟ اللہ کے نبی نے کہا جلدی کرو، واپس جا کر اس کو دعوت دو۔ وہ صحابی پھر گئے اور پھر جا کر دعوت دی تو اس نے پھر کہا کہ تمہارا معبود سونے کا ہے یا تانبے کا؟ اور تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے پھر بھیجا تو تیسری مرتبہ وہ صحابی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئی اور اس بجلی کی کڑک نے اس مشرک کو ہلاک کر دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اپنے نبی پر اتاری وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فِيهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَارِ، کہ اللہ نے ایک بجلی بھیج کر اس کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بار بار اپنے صحابی کو بھیجا کہ وہ مان لے، کیونکہ اس کے نہ ماننے پر نبی کے صبر نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے میری بہنوں اس کام کی بنیاد ہی صبر ہے، کہ جو دعوت کا کام کرے اور وہ صبر نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا۔
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ جو حق کی دعوت دیں گے ان کو صبر کرنا ہی پڑے گا کہ حالات ایسے آئیں گے. حضرت مولانا سعید خان صاحب نے لکھا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے کو صبر 3 گھاٹیوں میں کرنا پڑے گا. سنو، سب سے پہلے جب دعوت کا کام تم شروع کرو گی تو سب سے پہلے اللہ تمہارے خاندان والوں کو تمہارا مخالف بنائیں گے. تمہارے خاندان والے تمہارا ویرودھ کریں گے، تمہارے خاندان والے تم کو ستائیں گے. اگر تم نے اس گھاٹی کو پار کر لیا تو پھر دوسری گھاٹی یہ آئے گی کہ تمہارے علاقے والے تم کو ستائیں گے، تمہارے محلے والے تم کو ستائیں گے اور تمہارے محلے والے تمہارے پیچھے پڑیں گے. اور جب تم اس گھاٹی کو بھی صبر کے ذریعے سے پار کر لو گی تو آخری درجے میں جو گھاٹی آپ کے سامنے آئے گی وہ کام کرنے والے آپ کی مخالفت کریں گے. آپ کے مسجد کے ساتھی، آپ کے محلے کی مستورات، تعلیم کے حلقہ سنبھالنے والی مستورات، وہ آپ کا ویرودھ کرے گی، آپ کی مخالفت کرے گی. اب اس منزل کو بھی اگر آپ نے صبر کے ذریعے سے پار کر لیا تو پھر آپ سے اللہ ملکوں میں کام لے. یہ ہمارے بمبئی کے اندر ایسی ایسی مستورات کو اللہ نے پیدا کیا ہیں جن سے اللہ نے پورے یورپ کو اٹھایا ہے. اور وہ خود ڈاکٹرنیاں تھی، بڑی ڈاکٹرنی تھی بمبئی کی، جنہوں نے پورے یورپ کے اور پورے امریکہ کے کام کو اٹھایا. اس زمانے میں مستورات کی 4-4 مہینے کی جماعتیں بنتی تھی اور وہ عورتیں 4-4 مہینے کے لیے گئی ملکوں میں. کہ کب ہوتا ہے جب ان گھاٹیوں سے مستورات پار ہو جاتی ہے پھر اللہ ان کی زندگیوں کو نمونہ بناتے ہیں. اسی لیے 2 چیز ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے تحمل، برداشت کرنا. مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کیسی بھی باتیں آ جائیں ہمارا غصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ایک بات بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری میں بتا دوں. دیکھو، غصے کی بات پر غصہ نہ آوے وہ تو گدھا ہے، لیکن جو سمجھانے پر سمجھ میں نہ آوے وہ تو شیطان ہے، وہ تو شیطان ہے. میں نے جیسے بتایا کہ حدیث میں ہے سب سے زیادہ برداشت کرنے والے اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے برداشت کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا جتنا نبیوں کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، بلکہ اللہ کے نبی نے تو ایک مرتبہ یوں کہا کہ دین کے خاطر جتنا سارے نبیوں کو ستایا گیا اس سے زیادہ مجھے ستایا گیا. لیکن اللہ کے نبی نے اس پر بھی صبر کیا. منافق جو زندگی بھر اللہ کے نبی کو نقصان پہنچاتے رہے، لیکن موت کے وقت اللہ کے نبی نے منافقوں کی فہرست حضرت حذیفہ کو دی اور یوں کہا کہ یہ فہرست سنبھال کے رکھنا، لیکن کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت. ایک منافق کا نفاق ظاہر ہو گیا مدینے میں، لوگ ان کو منافق کہنے لگے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ڈانٹا کہ نہیں وہ منافق ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ان کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف پر صبر کیا. اور بعض اللہ والوں کا واقعہ کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی بدخلق تھی، بد اخلاق تھی، بہت ستاتی تھی بزرگ کو. تو ان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی بیوی اتنا ستا رہی ہے، آپ ان کو طلاق دے دیں. تو وہ بزرگ نے کہا کہ میری بیوی کی طرف سے پہنچنے والی بد اخلاقیوں پر جو میں صبر کرتا ہوں، اسی صبر کی برکت سے تو اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے. ہاں، اسی صبر پر میں ولی بنا ہوں. اتنی بڑی چیز ہے یہ. ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں، یہ ادنا بات ہے، اعلیٰ بات نہیں ہے. ہم اس کو اعلیٰ سمجھتی ہیں.
کہ میرے پڑوسی سے میرے پڑوسی کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں، میرے رشتہ دار کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں، میرے شوہر کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کو برداشت کرو، تم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرو۔ ہاں، یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ لوگ تمہیں ستاویں اور تم برداشت کرو، بلکہ اپنے دل کے کسی کونے میں بھی ان کے لیے کبھی بددعا نہ کرو۔ یہاں تک ہے کہ اگر تم نے ان کے لیے بددعا کر دی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ابھی جیسے لاک ڈاؤن کے اندر بیرون کی جماعتیں مردوں کی عورتوں کی یو پی کی جیلوں میں بند تھی، بڑی تکلیف تھی بیچاریوں کو، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، 4 مہینے جماعتیں جیل میں رہی بے قصور، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی ہم جیل میں آپس میں ملتے تھے، دن میں 2 گھنٹے کے لیے چھوڑتے تھے، یعنی بیرک سے باہر نکالتے تھے، تو ہماری آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ہمارے ساتھی آپس میں ایک ہی بات کرتے تھے کہ حضرت جی معاذ صاحب نے کہا ہے کہ ان حال میں صبر کرنا، کسی کے لیے بددعا نہ کرنا، ورنہ تم نے بددعا کی تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، اس کے لیے میری بہنوں اس عشرے میں بھی اور آئندہ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرو کہ ہمارے اندر برداشت کی صفت پیدا ہو۔ بات بات پہ چڑ جانا، بات بات پہ غصہ ہو جانا، ہاں ہماری زبان میں کہتے ہیں رمائی جانا، کیا غصہ ہو گئی، اب دونوں بہنوں میں کچھ بات ہو گئی، اب اس نے منہ پھیر لیا، جاؤ تمہارے ساتھ بات نہیں کرنی، اب یہ اس کو دیکھ کر منہ چڑھاوے اور وہ اس کو دیکھ کر منہ چڑھاوے، ہاں یہ اچھی بات تھوڑی ہے۔ اگر ہماری جماعتوں میں دل جڑے ہوں گے تو جماعت کام کرے گی، اگر دل پھٹ گئے چاہے گوگا سے کتنی بھی جماعتیں نکل جاویں، ہمارا کوئی بھلا نہیں ہونے کا۔ کام کا نفع جماعتوں کا نکلنا نہیں ہے، کام کا نفع تو میرا آپ کا اجتماعیت کے ساتھ چلنا ہے، اور اجتماعیت جب آئے گا جب ہمارے اندر صبر ہوگی، ورنہ شکایتیں پیدا ہوگی، دلوں میں شکایتیں پلے گی، پنپے گی، اور گھر پر جا کر یہ تمام شکایتیں تم اپنے مردوں کو کرو گی۔ ہاں کہ 10 دن کے بعد جا کر پورے گھر میں بیٹھ کر 10 دن کی کارگزاری سناؤ گی غیبت کی شکل میں کہ فلانی یوں کرتی تھی اور فلانی نے یوں کیا اور فلانی نے یوں کیا، اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر سبق ہے یا جس کے اندر کوئی لیسن ہے، کوئی سبق ہے، یا پھر آئندہ کے لیے کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور وہ سدھارنے کی طاقت آپ کے محرم میں ہے، جس کو میں ایک جملے میں کہوں شرم کی جگہ زخم ہو، یہ مسئلہ یاد رکھنا، شرم کی جگہ زخم ہو تو طبیب کو بتانا جائز ہے، ڈاکٹر کو بتانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو بتانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بات ہو کہ اگر وہ باتیں ہم اپنے شوہر کو بتائیں تو وہ چیز آئندہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، تو وہ تو ضرور اپنے محرموں سے مذاکرہ کریں، لیکن کسی کی کمی، کسی کی کوتاہی، کسی کی بیماری شکایت کے انداز میں نہ ہم یہاں کریں گی نہ گھر جا کر کریں گی۔ اگر یہ صفات کے ساتھ چلو گی تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں موت تک چلائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیاری کر لے، روانہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا